آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الانفطار کی۔ یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہے، کلاس نمبر 7 ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سما اس کی جمع سماوات آتی ہے۔ انفطر ینفطر، انفطار کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، باب انفعال سے آتا ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ کواکب یہ کوکب کی جمع ہے بمعنی ستارے۔ انتصر ینتصر، انتصار کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ تو یہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو توڑ کر فنا کر دیں گے، یہ جھڑ پڑیں گے۔ جس طرح ایک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو جھاڑ دیں گے آسمان سے۔ آج ہمیں جو بڑے بڑے سیارے نظر آ رہے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن کہیں تو ساری کائنات کو تباہ کر دیں، تو ساری کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ بحار بحر کی جمع ہے بمعنی سمندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کو بھڑکا دیں گے، ان کے اندر آگ لگا دیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے نیچے جہنم ہے، یا ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی، ان کو ابال دیا جائے گا۔ اور بعض جگہ کے اندر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ قبور یہ قبر کی جمع ہے، جو قبر کا لفظ ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ یہ قیامت کی علامتیں ہیں، یعنی نفخہ ثانیہ، جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے نا، تو اس وقت قبریں پھٹیں گی۔ اور یہ آیا ہے حدیث کے اندر کہ قبریں پھٹیں گی، اور لوگ جس طرح گھاس کھڑا ہو جاتا ہے نا، جس طرح مردہ گھاس ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کو اگا دیں گے، انسانوں کو نکال دیں گے۔ انسان کی پیدائش پہلی مرتبہ مشکل ہے، دوبارہ مشکل نہیں ہے۔ دوبارہ تو انسان کا مٹیریل موجود ہے، سڑا گلا ہے لیکن موجود ہے۔ پہلے تو انسان کا مٹیریل بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کے تیار کر دیتے ہیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، جب وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، لوگ قیامت میں قبروں سے اٹھ جائیں گے، قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے، تو اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا۔ علمت چل جائے گا پتہ، نفس نفس اس کی جمع نفس اس کی جمع نفوس آتی ہے بمعنی انسان کا جی جان، تو ہر جان کو پتہ چل جائے گا۔ ما قدمت، قدم یقدم تقدیم بمعنی آگے بھیجنا، کیا آگے بھیجا ہے اس نے۔ واخرت، اخر یؤخر تاخیر کے معنی پیچھے چھوڑنا، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا جب نفخہ ثانیہ ہوگا، قبروں سے اٹھے گا، تو اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی تھی اور میں نے دنیا کے لیے کیا تیاری کی تھی۔ اس لیے انسان کو ساری ہی تیاری دنیا کے لیے مت کرو۔ ہم 60-70 سال جینے کے لیے جتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم اس سے آدھی بھی تیاری اگر آخرت کے لیے کر لیں گے، مرنے کے لیے کر لیں گے، موت کے لیے کر لیں گے، اللہ کے لیے کر لیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے اگر ہم موت کو مانتے ہیں، اگر ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہیں، قبر حشر کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینے کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہوگا، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے پھر تیاری کرنی چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، انسان کی جمع مناسی آتی ہے، اے انسان، ما غرک، غرہ کے مناتے ہیں دھوکے میں پڑنا، اے انسان تجھ کو کس چیز نے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، اس کریم رب کے بارے میں انسان کیوں دھوکے میں ہے؟ حالانکہ انسان دھوکے میں نہیں ہے، انسان کے اندر ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، اور ہر چیز کی محبت ہے، بینک بیلنس کی محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے، جائیداد سے محبت ہے، لیکن جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں محبت نہیں ہے؟ تو دینے والی ذات، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، مکان کے اندر جو مٹیریل لگا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، پیسہ جو انسان کماتا ہے اپنی طاقت سے، انسان کے جسم کے اندر جو طاقت دی ہے کھانا کھانے سے،
تو جو کھانا پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہم آرام سے کھاتے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے کھانے والے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، زبان دی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو ہم دیکھ کر کھاتے ہیں آنکھیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم ذائقہ چکھتے ہیں زبان دی ذائقہ چکھنے کے لیے، یا گرم ہے ٹھنڈا ہے اس کے لیے ہمیں سکین دی ہے، جلد دی ہے، تو یہ ہمیں سب اللہ نے دیا ہے، تو ہم اللہ کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان ما غرک کا، تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن انسان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ الذی خلقک، اللہ تبارک و تعالیٰ اب کچھ نعمتیں، 2-3 نعمتیں جتلا رہے ہیں کہ انسان سے کہ میں نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی۔ الذی خلقک، میں نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو انسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے تو پیدا کرنے والا مرنے کے بعد کیوں نہیں بھولے گا پھر؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھول گئے نا تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ الذی خلقک، اللہ معاف فرمائے اس وقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نجات فرمائے۔ الذی خلقک، وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، پھر آپ دیکھیں اپنے اعتبار سے کہ آپ کا جسم بالکل ٹھیک ہے، فسواک، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فعدلک، بالکل معتدل انداز میں پیدا کیا، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا، ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی ہے، کوئی چیز کان ایک بڑا لمبا اور ایک چھوٹا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس میں بنایا۔ اس لیے نا کبھی کبھی انسان کو یہ ہونے لگتا ہے کہ شاید میرا فیس اچھا نہیں ہے، میری باڈی اچھی نہیں ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میری باڈی ٹھیک نہیں ہے، تو جو اللہ کی پسند ہے وہ ہماری باڈی ہے۔ تو جو ہماری باڈی ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ باڈی ہے۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ سب کچھ تو میں نے دیا، جتنی نعمتیں میں نے گنائی، کئی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، وہ سب اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اے انسان تیرا نیچر یہ ہے، تو کیا کرتا ہے، بل تکذبون بالدین، تم آخرت کو یاد نہیں کرتا، اسی لیے مجھے یاد نہیں کرتا۔ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اے اللہ، یہ جو آخرت کو لوگ یاد نہیں نہ کرتے، یہ بھی آپ کی وجہ سے نہیں یاد کرتے، اس لیے کہ آپ رحیم اور کریم اتنے ہیں کہ آپ بندوں کے گناہوں پر بندوں کو پکڑتے نہیں ہیں۔ جب آپ بندوں کو نہیں پکڑیں گے گناہوں پر تو لوگوں کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی، تو آپ کو کیسے یاد کریں گے؟ تو بعض مفسرین نے بڑی پیاری یہ بات لکھی ہے۔ تو یہی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے کیوں نہیں یاد کرتے، میں آپ کو کیوں یاد نہیں ہوں، بل تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، قیامت کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یہ بات یاد رکھو تمہارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، دھائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ انسان کر رہا ہے، یعلمون ما تفعلون، اور آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حفاظت کر رہے ہیں تمہاری ایک ایک بات کی، اس لیے انسان کو زبان کو سوچ کر کھولنا چاہیے، کبھی بھی زبان کو فالتو نہیں کھولنا چاہیے۔ انسان کبھی کبھی ایسا جملہ بول دیتا ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زبان کو بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں۔ کرامن کاتبین، وہ ان فرشتوں کا نام کیا ہے، وہ فرشتے کیسے ہیں، کرامن بڑے معزز ہیں، کاتبین ہر بات لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ تو وہ کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ما تفعلون، لیکن جو تم غلط سوچتے ہو، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے دل کے اندر کسی کا، تو اس کو کون لکھتا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سامنے کر دیں گے۔ اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یومئذ یصدر الناس، وہ ایسا دن ہوگا کہ سینوں کو کھول دیا جائے گا، جو کچھ سینے کے اندر اچھائی ہوگی، کسی کے لیے برائی ہوگی، انسان کا اچھا پن ہوگا برا پن ہوگا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر، عیش و آرام کے اندر ہوں گے مرنے کے بعد۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار لوگ، فاسق لوگ، لفی جہنم، جہنم کے اندر ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، یصلونها، وہ اس کو داخل کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے قیامت کے دن، روز جزا کے دن۔
وما هم عنها بغائبین، اور وہ لوگ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیسی چیز ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ ایک بات یاد رکھو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یوم لا تملک، وہ ایک ایسا دن ہوگا، لا تملک، کوئی مالک نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے مالک ہیں عارضی طور پر، مرنے تک تو مالک ہیں، مرنے کے بعد اس چیز کے بھی ہم بھی دنیا میں بھی مالک نہیں ہیں۔ تو یوم لا تملک، وہاں تو کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تملک، کوئی نفس کسی نفس کا، کوئی انسان دوسرے انسان کا کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ والامر یومئذ للہ، مرنے کے بعد کے معاملات تمام اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، عارضی جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل معاملات آج بھی اللہ ہی طے کرتے ہیں۔ والامر، تمام معاملات، یومئذ، اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، عارضی معاملہ بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور جو بعد میں کس کو ملیں گے، انبیاء کو ملیں گے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اجازت سے دیں گے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔